بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر توصیف اور آپ کے ساتھ تو ویڈیوز شیئر کرتا آ رہا ہوں مختلف پوائنٹس کے اوپر, مختلف ٹاپکس پہ جو امراض ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہوں. پہلے ان کی کوئی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوتا ہوں مریض وہ مرض کی, اور پھر اس کے بعد اس میں جو ضروری طور پہ استعمال ہونے والی دوائیاں ہیں ہومیوپیتھی کی, پھر میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. پھر کمبینیشن بتاتا ہوں, پھر بایو کیمی کی بھی بتا دیتا ہوں دوائیاں, اور پھر کوئی ڈائٹ اور کوئی ایسی چیز جو میرے نوٹس میں آئی ہو, جو میرے تجربے سے گزری ہو, تو وہ پھر میں لازمی شیئر کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, سو دیٹ آپ لوگوں کو بھی آسانی رہے اس میں, اس کو ہینڈل کرنے میں فوری طور پہ اس چیز کو. تو آج کا جس سے پہلے ہم چلے آ رہے ہیں, آج کا میرا ٹاپک ہے آگ سے جل جانا. فائر برن کہتے ہیں اس کو, آگ سے جل جانا. اب یہ اتفاقی بھی ہو سکتا ہے, اور حادثاتی بھی ہو سکتا ہے. پریشانی مطلب آپ کی بے احتیاطی سے بھی یہ لازمی, یہ اکثر بے احتیاطی سے ہو جاتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ چیز بہت گرم ہو یا کچھ ہو, بندہ ہاتھ رکھ دے یا کہیں آگ بھڑک رہے, اچانک وہاں پہ شعلہ بھڑک رہے. جس طرح اکثر کیس, زیادہ تر کیس گیزر والی سائڈ پر بھی آتے ہیں کہ گیزر لوگ جلاتے ہیں تو وہ امیڈیٹلی گیس پکڑ لیتی ہے آگ, تو وہ شعلہ بڑا بری قسم کا شعلہ بن جاتا ہے. تو یہ فائر برنس بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اب بے احتیاطی, آپ لوگ بچے اکثر کھیلتے رہتے ہیں تو کھیلتے ہوئے بھی جل جاتے ہیں. اب ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن وہ بھی بیچارے اکثر ہی ایسا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے. کبھی بچے ماچس سے کھیل رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو اچانک تو وہ جل جاتے ہیں. تو مطلب مختصر ہلکا پھلکا سا ہی ہوتا ہے. اللہ میاں ہر ایک کو اپنے زبان میں اپنی پناہ میں رکھے, لیکن بچے ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا, تو وہ بھی اس لیے نظر ہی رکھیں تو اچھا ہے. بچے اس طرح کی آگ سے, اس قسم کی چیزوں سے نہ کھیلیں تو بہتر ہے. پھر اب اس میں ایک بات آ جاتی ہے کہ ان کے جو جلنے کے بارے میں جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جی جلنے کا, آگ سے جلنے کے نا اس کی گریڈز ہوتے ہیں, گریڈ 1, گریڈ 2, گریڈ 3. تو اس میں گریڈ 1, 2, 3 سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ, مطلب آپ کے اندر فائر برن کتنا زیادہ ہے, آپ کا کتنا حصہ آپ کا جلا ہے, اور کتنا زیادہ جلا ہے, اور کتنا گہرائی تک جلا ہے. اس میں آگ سے جلنے کے بعد آپ کی جلد جو ہے نا وہ بالکل ریڈ ہو جاتی ہے, وہاں پہ سرخ ہو جاتی ہے, اور پھر سوزش بھی ہو جاتی ہے, اس میں جلن بھی ہوتی ہے. اور جلنے کے بعد اس کے بعد بال اگر وہاں پر ہیں تو بال بھی فوری طور پہ, سب سے پہلے بال بھی جل جاتے ہیں. بال زیادہ ہیں تو وہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے اس ٹائم پر, جب آگ لگ جائے. خدا تعالیٰ سب کو بچائے, میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں تو آپ کو صرف بڑی چیزیں بتاتا ہوں کہ جو سمپٹمز ہوتے ہیں اس وقت آگ لگنے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس کے بعد چھالے بن جاتے ہیں وہاں پہ. تھوڑے دیر بعد اگر آپ امیڈیٹلی اس کا کچھ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں, لیکن پھر چھالے بن جاتے ہیں وہاں پہ. چھالوں میں پھر پانی ڈل جاتا ہے, پھر پانی بعد میں آپ ڈسٹرب کرتا ہے آپ کو, لازمی بات ہے. چھالے جب بنیں گے تو وہ ہوتے ہیں. تو اگر یہ زیادہ گہرائی تک, اس کے ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی, اگر اللہ سب کو بچائے, کہ یہ زیادہ اگر فائر برن زیادہ گہرا ہو جائے, زیادہ ڈیپ چلا جائے, تو اس صورت میں جو ہے یہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتی, پھر آپ کی جلن تک ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ایپیڈرمس اور ڈرمس جو لیئرز ہیں اسکن کی, اگر وہ زیادہ گہرائی تک سڑ جائیں تو پھر آخر میں آ کے آپ کو محسوس ختم ہو جائے, آپ کو جلن کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آیا تھا یا ایسی کوئی چیز ہوئی تھی. تو اس لیے یہ بہرحال ایک ہے, تو ایک وہ ہے, مطلب ہے کہ یہ اتنا وہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے یہ کوئی مرض ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے جس کی ہمیں ہومیوپیتھی میں اس کے لیے ہمارے پاس بڑی اچھی چیزیں ہیں. تو اس لیے میں نے اس کو اس ٹاپک میں شامل بھی کیا ہے کہ امیڈیٹلی آپ فوری طور پہ اس کے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو میں آپ کو پہلے تو جس طرح پہلے میری روٹین ہے کہ میں آپ کو پہلے چیزیں بتاتا رہتا ہوں ان کے بارے میں کہ جی کیا ہے, کیسے کرنا ہے آپ نے, کیسے نہیں کرنا, اس کو اس حساب سے آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں, اور پھر آپ سنتے بھی ہیں, اور امید آپ لکھتے بھی ہوں گے اپنے پاس کہ امپورٹنٹ باتیں اس میں سے کون سی تھیں, اور دوائی کون سی امپورٹنٹ دوائیاں ہیں اس میں آپ کو, جو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں آپ کو. اب یہ جس طرح یہ جلنے کا میں نے آپ کو بتایا ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ہومیوپیتھی کا جو سب سے پہلے میں بتاتا ہوتا ہوں آپ کو جلنے کے, مطلب جلنے کے کسی بھی امراض کے بارے میں, مرض کے بارے میں جب کوئی تھوڑا سا بھی آپ کو بریف بتاتا ہوں, تو بریف بتانے کے بعد میں سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ مدر ٹنکچر ہمارا کون سا سب سے اچھا ہے, کیوں مدر ٹنکچر ہومیوپیتھی کا سب سے اچھا کون سا ہے اس چیز میں جو استعمال ہو سکتا ہے. تو اس میں ہمارے 2 مدر ٹنکچر جو سب سے زیادہ کامیاب ہیں جلنے کی صورت میں, اس میں سے ایک ہے کینتھیرس کیو میں, اور دوسرا ہے اٹیکا اورنس. یہ دوسرا مدر ٹنکچر ہے. یہ 2 مدر ٹنکچر تو بالکل مانے ہوئے ہیں, اور کینتھیرس تو میں نے بہت استعمال کرایا لوگوں کو, مطلب جو بھی ایسا کیس آیا ہے میں نے استعمال کرایا ہے, اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ اس کا نشان باقی رہا ہے وہاں پہ, نہ کچھ اور ہوا ہے, اور برن جلنا اور سرخی جرخی سب ختم ہو گئی, ایون نشان تک ختم ہو گیا. یہ کینتھیرس نے کام دکھایا ہے, اتنی زبردست دوائی ہے کینتھیرس اس معاملے میں.
تو اب یہ اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں تو مدر کے بعد مین میڈیسنز، اس کی جو مین میڈیسنز ہیں اس کے اندر ہے آرسینک ایلبم ہے، کاربوویج ہے، بیسیکلی کاربوویج آکسیجن بھی بڑھاتی ہے جسم میں، وہ فائدہ مند، کیمومیلا ہے اس کے اندر، اور کیلکیریا کارب ہے. یہ 4 مین میڈیسنز ہیں اس کی جو استعمال ہوتی ہیں جلنے کی صورت میں. یہ آپ 30 پوٹینسی میں 2-3 بوندیں زبان پہ سیدھی سیدھی ٹپکا سکتے ہیں. اور اس کا جو کمبینیشن ہے، جو سب سے اچھا کمبینیشن ہے، اس میں کینتھیرس آرسینک ایلبم ملا لیں آپ ان 2 کو ملا دیں، ارٹیکا اورنس بھی 30 میں ملا دیں. ان تینوں کو ملا کے دوائی کو ایک وہ بنا لیں، ایک ہی جگہ پہ ملا کے رکھ کے اس کے بعد اس کے قطرے ٹپکائیں زبان کے اوپر. دن میں 4-5 دفعہ ٹپکائیں تو اب دیکھیں آپ کو فوری طور پہ ریلیف ملے گا، اسے جلن سے اور برننگ سے اور ان چیزوں سے فوری طور پہ ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ لوکل اپلیکیشن، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو کمبینیشن کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں دیکھی ہے لوکل کمبینیشن لوکل اپلیکیشن کے لیے سب سے بہترین چیز ہے جلنے کی صورت میں، وہ ہے کینتھیرس مدر ٹنکچر لیں آپ، اور اس کا تقریباً کوئی 10 ml یا 15 ml لے لیں. اتنا سا آپ شیشی کا جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے شیشی کا، مطلب آپ یہ مثال لے لیں کہ یہ مطلب اتنا ہے، یہ اگر اس میں کینتھیرس ہے، یہ تو ڈایا کارڈ ہے، اس کے اندر اگر کینتھیرس ہے تو کتنا ایسا نچلا ایسا تقریباً شیشی کا وہ لے لیں اور اس کو ڈائریکٹ پانی میں ڈال دیں، اور پانی میں ڈال کے اس میں آپ روئی یا کوئی کپڑا لے کے بھگو کے اس کو جلے ہوئے حصے کے اوپر آپ ملیں دن میں 3 یا 4 مرتبہ. آپ دیکھیں گے کہ ود ان ڈیز 1 یا 2 دن کے اندر آپ کو اتنا فرق پڑے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا زیادہ اس نے فرق ڈال دی. یہ تو لوکل اپلیکیشن کے لیے تھا. باقی میں بتاتا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو بایو کیمیکل میڈیسنس کی کون سی استعمال ہو سکتی ہیں اس میں جلنے کی ضرورت میں. اس میں کالی میور ہے اور کیلکیریا سلف ہے، یہ دونوں استعمال ہوتی ہیں اگر آپ سڑ جائیں. 33x میں اور 6x میں دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں. میری پریفرنس ہمیشہ 3x میں ہوتی ہے. 4 گولیاں دن میں 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ لیں، آپ کو امیڈیٹلی سے بھی فرق پڑ جائے گا. اس کے بعد میں بتاتا ہوتا ہوں اس کے بارے میں کہ ڈائٹ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں. ڈائٹ میں تو لازمی بات ہے، کھانے کا تو کوئی سی وہ چیز نہیں اتنا کہ آپ کیا کھائیں گے، لیکن وہ ڈائٹ والے پورشن میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس میں جو چند چیزیں بڑے کام کی ہیں، کیونکہ یہ مطلب میں حساب سے چل رہا ہوتا ہوں تو حساب سے میں نے تو ڈائٹ ہی کا لکھا ہوتا ہے اپنی کاپی میں، لیکن اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں، آپ جلی ہوئی جگہ پہ ٹوتھ پیسٹ لگائیں، اس سے بھی آپ کو فرق پڑ سکتا ہے، فوری طور پہ آرام آ سکتا ہے. آپ وہاں پر یہ کوکنگ آئل، یہ بھی میں نے واقعی دیکھا ہے کہ کوکنگ آئل بہت کام کرتا ہے. کوکنگ آئل اگر آپ فوری طور پہ وہاں پہ ملنے لگا دیں تو اس سے بھی امیڈیٹلی اس کے بعد آپ کو چھالے بھی نہیں بنتے اور وہ جگہ بہت بہتر رہتی ہے. لیکن پھر بھی کینتھیرس جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو پھر بھی استعمال کرنا پڑ جاتا ہے. چھالے اکثر ان چیزوں کے باوجود بھی چھالے آ جاتے ہیں اس جگہ پہ. آپ اس کے اوپر نمک بھی لگا سکتے ہیں، نمک مل لیں اس جگہ کے اوپر، فل گیلا کر کے ہاتھ کو خوب نمک مل لیں اس جگہ پہ. اگر آپ کے ہاتھ یا آپ کی یہ جگہ سڑی ہے تو آپ اس کے اوپر نمک مل لیں فوراً، تو اس سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. باقی گھی میں نے آپ کو بتایا جیسے کوکنگ آئل، اس طرح گھی بھی بہت کام کرتا ہے. صابن بھی آپ مل سکتے ہیں، صابن فوراً پکڑ کے چھاپ اس کو مل لیں اور پھر ساتھ آپ نمک بھی لگا سکتے ہیں اس کے. تو یہ تھی بنیادی جو آپ کو میں نے چیزیں بتا دیں، چند ایک فائر بنس کے بارے میں احتیاطی تدابیر بھی بتا دیں، اور آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کے پاس جو بھی فوری طور پہ اویلیبل چیز ہو آپ نے وہ استعمال کرنی ہے. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے آپ کچن میں آپ کا ہاتھ سڑا ہے تو کوکنگ آئل آپ کے پاس سب سے پہلے اویلیبل ہوگا، آپ وہ لگائیں. اگر آپ کی قریب آپ کے واش روم میں تو وہاں پہ صابن ٹوتھ پیسٹ وغیرہ پڑا ہوگا تو آپ امیڈیٹلی وہ لگا سکتے ہیں. تو آپ اگر مطلب کچن کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی ہیں تو آپ امیڈیٹلی اس کے لیے آپ کوئی مطلب ایسی کوئی چیز جو کہ مطلب یہ نہیں اس میں آپ نے سوچنا کہ ٹھنڈ پہنچائے مجھے کس طریقے سے، نہیں کوئی ایسی چیزیں مطلب آپ کہیں کہ جی میں برف اٹھا کے اس کو ملوں، بالکل نہیں. وہ برف الٹا اور خراب کر دے گی اس جگہ کو فوری طور پہ، برن والی جگہ کو. ویسے تو فائدہ مند ہے برف آپ لگاتے ہیں چھوٹے موٹوں پہ، لیکن اس میں فائدہ مند نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور فائر برن کی صورت میں، جلنے کی صورت کے اندر آپ نے امیڈیٹلی یہ ایکشن لینے ہیں اور یہ کام کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ فوری طور پہ اپنے قریبی ترین جہاں بھی آپ کے کوئی اسٹور ہے تو آپ کینتھیرس کیو کا بندوبست کریں فوری طور پہ. اور وہ آپ کا میں نے طریقہ بتا دیا، شیشے سے بتا دیا کتنا لے کے اس میں پانی ڈال کے استعمال کریں. تو لیکن پھر بھی میری یہ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو بچا کے رکھے جلنے سے اور اس سے، کیونکہ وہ تکلیف دہ عمل ہے. اللہ میں آپ کو سب کو اپنے ذہن میں رکھے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.